کہ دیکھیں ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت مولا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ تو یہ بات تو اول طے ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت قائم ہوئی تھی اور جو 30 سالہ خلافت تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جا کر تمام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام دلوں سے کجی اور کدورت جو ہے وہ نکال دے گا، اور جنت میں یہ لوگ جو مومنین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور جنت کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے۔ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا تھا یہ آیت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان کے بارے میں نازل ہے۔ یعنی حضرت علی نے فرما دیا کہ ہم دنیا میں جو غل ہمارے درمیان آ گیا ہے، لیکن جنت میں اللہ وہ غل نکال دے گا، وہ میل نکال دے گا، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے جنت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، اے لوگوں، اے باغیوں، واپس چلے۔ اگر میں آج عثمان قتل ہو گیا تو یاد رکھ لو آج کے بعد تم مسلمان کبھی قیامت تک ایک ساتھ نماز اور کبھی ایک ساتھ جہاد نہیں کر سکو گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک بڑا اہم موضوع لے کے آیا ہوں، اور یہ تاریخ اسلام کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلے سال اپنی خلافت و ملوکیت سیریز ریکارڈ کروانا شروع کی تھی، جو کسی وجہ سے کچھ وجوہات کے بنا پر منقطع ہو گئی تھی۔ تو میں آج اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں اور اسی سلسلے کا تیسرا پروگرام کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلا پروگرام کیا تھا پچھلے سال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، یعنی جب رسول اللہ کا وصال ہوا تھا تو خلافت کا مسئلہ جو سقیفہ بنی سعدہ میں کھڑا ہوا تھا، تو اس حوالے سے میں نے اس اختلاف کو اور غدیر خم کی جو حدیث ہے اور سقیفہ بنی سعدہ کا جو معاملہ ہے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، وہ آپ میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، خلافت و ملوکیت سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے دوسرا پروگرام کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد میرا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، پھر میں نے مختلف پروگرامز کیے۔ تو آج میں تیسرا ایک اہم پروگرام کرنے جا رہا ہوں خلافت و ملوکیت سیریز کے حوالے سے، اور وہ آج کا موضوع ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اسلام کے تیسرے اہم ترین اور بڑے خلفاؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ خلیفہ راشد ہیں۔ تو ان پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور ان کی شخصیت کو جو روافض کی جانب سے یا جو بہکے ہوئے مسلمان ہیں، جو بدزبان مسلمان ہیں، ان کی جانب سے طعن کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے وہ کمزور تھی، ناتواں تھی، اور ان کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یا لوگ کہ بعض روافض ان کے عدم اسلام کے قائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے الزامات کی جو حقیقت ہے اس کو آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور میری تمام عوام الناس سے گزارش ہے کہ آپ آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے رافضی اور ناصبی اور خارجی، ان تینوں سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے ایک سچا مسلمان بننا ہے کہ جو روافض سے بھی دور رہے گا، ناصبیوں سے بھی دور رہے گا اور خارجیوں سے بھی دور رہے گا، اور ایک اچھا مسلمان بنے گا جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے حقیقی محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی معنوں میں ان کے ماننے والے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، تو ہمیں دراصل
سیرت اہل بیت پر عمل کرنا ہوگا۔ سیرت اہل بیت میں یہ بات واضح ہے کہ سیرت اہل بیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کسی بھی اصحاب کرام کو نہ طعن کیا، نہ تشنیع کی، نہ ان کو گالی دی، نہ ان کی توہین کی، بلکہ ہمیشہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں انہیں اپریشیٹ کیا، اور جن سے ان کا اختلاف رہا ان سے انہوں نے اعلان برات کیا اور اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اب ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اصحاب کرام کے معاملے میں جو اختلاف رہا یا جو کمزوریاں ان سے سرزد ہوئیں یا جو گناہ ان سے سرزد ہوئے، جو غلطیاں ان سے ہوئیں، بنسبت یہ کہ ہم ان کی شخصیت پر طعن کریں، تشنیع کریں، ان کو گالی دیں، ان پر لعنت بھیجیں، یہ قابل مذمت ہے، یہ اسلام میں حرام عمل ہے اور یہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ تو ورنہ پھر آپ رافضی بن جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی اہل بیت کے بغض میں ناسبی بن جائے گا اور کوئی اہل بیت اور اصحاب دونوں سے نفرت کر کے خارجی بن جائے گا۔ ہمیں یہ تینوں نہیں بننا ہے، ہمیں ان تینوں کیٹیگری سے باہر آنا ہے اور ایک سچا حقیقی اہل بیت کا ماننے والا اور ایک سچا مسلمان بننا ہے۔ اچھا، اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے میں کچھ بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت مولا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ تو یہ بات تو اول طے ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت قائم ہوئی تھی اور جو 30 سالہ خلافت تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جا کر تمام ہوتی ہے۔ یعنی خلافت جو ہے وہ دراصل رسول اللہ کے بعد جسے خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے، وہ 30 سال ہے، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے حضرت معاویہ کے دور سے، اور پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت چلتی ہے، اور پھر وہ آگے بنو عباس ہوتا ہے، پھر علویوں کا دور آتا ہے، پھر فاطمی حکومت قائم ہوتی ہے، پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آج پھر مسلمان جو ہیں وہ تمام ملکوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں۔ یعنی اسلامی ریاست کا وجود جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ تو میں آج حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، لوگ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اعتبار سے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں مروان نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو فتح حاصل ہوا تھا، یعنی مروان نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اب دیکھیں، اس پہ حضرت عثمان کو برا کہا جاتا ہے۔ دوسرا، حضرت عثمان نے قرآن کو جلوا دیا تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ بنو امیہ کے لونڈے لپاڑوں کو جو ہے وہ عہدوں پہ بٹھا دیا تھا، اور انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور پھر صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اور حضرت عثمان کے خلاف ایک مہم چلی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلواریوں نے جو ہے، باغیوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اس طرح کے بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے اس کے برحق ہونے کا میں ثبوت آپ کو دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ اب ذرا حدیث ملاحظہ کیجیے گا، میرے سامنے کتاب ہے فضائل صحابہ، اور اس کے رائٹر ہیں امام احمد بن حنبل، اور اس کی تحقیق و تخریج کی ہے شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے، اور اس پر نظر ثانی کی ابو صالح سلیمان نورستانی فاضل مدینہ یونیورسٹی نے، یعنی اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا، اور اس کی تخریج کی ہے شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس نے۔ اب دیکھیں، میں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت برحق تھی یا نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا حدیث سنیے گا۔ یہ فضائل صحابہ ہے، اور اس کا پیج نمبر 235 ہے، اور روایت نمبر ہے 721، اور اس کی جو اسانید ہے تحقیق کی ہے اس اسانید حسن لغیری، اور تخریج میں یہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب حدیث سنیے گا۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فتنوں کا تذکرہ کیے، یعنی رسول اللہ آنے والے فتنوں کا بتا رہے تھے کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے۔
نیز اس کی قربت و شدت کا بیان فرمایا، یعنی یہ بھی بتایا کہ اس میں کتنی شدت ہوگی، کتنی پاور ہوگی، وہ اس میں کس قسم کی شدت پائی جائے گی ان فتنوں میں۔ تو وہاں ایک شخص چادر سے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپے ہوئے گزر رہا تھا۔ تو دیکھا کہ جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو ایک شخص جو تھا اس کے سر پہ چادر تھی اور اس نے اپنے چہرے پہ لپیٹا ہوا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا وہ شخص۔ تو حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ اور اس کے ساتھی اس وقت حق پر ہوں گے، اور یہ اور اس کے ساتھی یعنی رسول اللہ نے، جو شخص گزر رہا تھا اس کے چہرے پر چادر تھی اور لپٹا ہوا تھا، تو رسول نے فرمایا یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ اب وہ کون شخص تھا وہ آگے پتہ چل رہا ہے۔ تو میں تیزی سے ان کے پاس گیا، یعنی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور ان کا پہلو تھام لیا، ٹھیک ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخص فرمایا ہاں، یعنی وہ پکڑ کے لائے کہ اس کا پہلو تھام لیا کہ کیا رسول اللہ اس چادر والے کے متعلق آپ یہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر سیدنا کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جن کا نام سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوگی اور ان کے دورہ خلافت میں فتنے رونما ہوں گے تو عثمان اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔ تو میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بازبانی عثمان ابن عفان کی خلافت کو ثابت کر دیا کہ عثمان کی حقانیت اور عثمان کی جو سچائی ہے وہ بازمان رسول اللہ میں نے آپ کو فرما دی۔ اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو بات اور سمجھ میں آئے۔ دیکھیں، طعن کرنے والے طعن کریں گے، توہین کرنے والے توہین کریں گے، لیکن آپ نے نہ رافضی بننا ہے، نہ ناسبی بننا ہے، نہ خارجی بننا ہے۔ آپ نے رسول اللہ کا حقیقی امتی بننا ہے اور اصحاب کرام کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور حق بجانب کرنا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اور یہ روایت بھی ظاہر سی بات ہے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل میں ہے، اور پیج نمبر 236 ہے، حدیث نمبر ہے 724، ٹھیک ہے، اور اس کی جو تحقیق و تخریج ہے اس کا میں آپ کو نام بتا چکا ہوں، اور یہ ہے اس کی تحقیق میں اسناد حسن ہے۔ یہ روایت تخریج مسند احمد بن حنبل اور سنن ترمذی میں یہ روایت آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا تو وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، تو ان کو دیکھ کر نبی نے فرمایا یہ شخص اس دن مظلومانہ اس کا قتل ہوگا، یعنی اس دن یہ مظلوم قتل کیا جائے گا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان تھے، یعنی حضور نے اپنی زندگی میں عثمان کی جو مظلومیت ہے اور عثمان کی خلافت کی جو حقانیت اور سچائی ہے اور اس کا مومن ہونا ثابت جو ہوتا ہے وہ رسول نے اپنی زندگی میں بتلا دیا تھا۔ تو اب جب حضور کا فرمان آ جائے کہ عثمان مومن تھا، عثمان کی خلافت سچی تھی، عثمان حق پر تھا، تو پھر اس کے بعد ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر طعن کریں۔ اب میں آپ کو ایک اور اہم روایت کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اب میں پیج نمبر 237 پہ ہوں، یہ بھی فضائل صحابہ سے روایت ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ اسناد حسن الی الحسان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تقدم تخریجہ فی رقم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی بالکل صحیح سند ہے اس کی۔ ابو غسن سے روایت ہے کہ میں کوفے کی مرکزی مسجد میں داخل ہوا۔ اب ذرا یہ بڑی اہم روایت ہے جو سمجھنے والی ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد بہت طعن کریں گے، تشنیع کریں گے، بڑا اختلاف کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ تمام روایات پیش کر رہا ہوں جو بالکل صحیح ہیں، جس پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، جس پر آپ جرح نہیں کر سکتے۔ ابو غسن سے روایت ہے کہ میں کوفے کی مسجد میں داخل ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ برسر ممبر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی کوفے کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام یعنی مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے۔ انہوں نے 3 مرتبہ بآواز بلند فرمایا، اے لوگو اے لوگو اے لوگو، تم عثمان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہو، یعنی عثمان کے بارے میں تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میری اور ان کی مثال قرآن کی اس آیت سے ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 147 پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم وہ ساری کدورت
باہر کھینچ لیں گے، جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطے کے باعث ایک دوسرے کے دلوں میں آ گئی تھیں، اور جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی برائیاں کرتے ہو، جان لو کہ میں دراصل اس حدیث کی دوسری روایت میں طلحہ اور زبیر کا بھی نام ہے، اور وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انہوں نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 147 پڑھی کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام دلوں سے کجی اور کدورت جو ہے وہ نکال دے گا، اور جنت میں یہ لوگ جو مومنین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور جنت کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے۔ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا تھا یہ آیت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی حضرت علی نے فرما دیا کہ ہم دنیا میں جو غل ہمارے درمیان آ گیا ہے، لیکن جنت میں اللہ وہ غل نکال دے گا، وہ میل نکال دے گا، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے جنت میں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی، مولا علی نے گواہی دے دی کہ عثمان اور میرے درمیان اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو اللہ اسے دور کر دے گا، اور ہم دونوں جنت کے باغات میں انجوائے کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جب مولا علی نے عثمان کو مان لیا، مولا علی نے عثمان کو جنتی مان لیا، اور پیشنگوئی بھی کر دی کہ میں اور عثمان، طلحہ، زبیر جنت میں ہوں گے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو مولا علی کے اس قول کو رد کریں اور مولا علی علیہ السلام کے اس فرامین پر عمل نہ کریں اور پھر بھی حضرت عثمان پر طعن کریں؟ یہ سوالیہ نشان میں آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو اور آپ حق کو سمجھیں، کیونکہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تاریخ اسلام کو بڑی گہرائی سے سمجھتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے وہ روایات رکھ رہا ہوں جو بالکل صحیح الاسناد ہیں، جس پر مکمل تخریج ہوئی ہے، مکمل کام ہوا ہے، اور یہ روایات بالکل ثابت ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ ضدی بن جائیں اور ان روایات کو نہ مانیں تو لکم دینکم ولی دین، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ، میرا ایمان میرے ساتھ۔ میرا کام ہے کہ جنید رحمان آفیشیل چینل سے حق کو بیان کرنا۔ اب اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ پیج نمبر 238 پہ میں جا رہا ہوں اور ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب ذرا یہ روایت بھی بڑی اہم ہے۔ پیج نمبر 238 فضائل صحابہ احمد بن حنبل، اور اس کی جو تخریج ہے 733 روایت نمبر ہے، اسناد صحیح، تخریج تاریخ المدینہ ابن الشبہ میں بھی روایت آئی ہے، ٹھیک ہے، 382/2۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ سیدنا علی کو خبر ملی کہ سیدنا عائشہ نے قاتلین عثمان پر لعنت بھیجی ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ انہیں اپنے چہرے کے برابر لے آئے اور کہا میں بھی قاتلین عثمان پر لعنت بھیجتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی قاتلین عثمان پر اور پہاڑ میں جہاں کہیں بھی ہیں لعنت بھیجے۔ 2 یا 3 مرتبہ انہوں نے یہی بات کہی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے قاتلین عثمان پر لعنت بھیجی ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر طعن کریں؟ یہ روایت میں نے کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی جو ہیں وہ حضرت عثمان سے نفرت کرتے تھے، یا حضرت عثمان کی خلافت کو وہ مانتے نہیں تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو نہیں مانتی تھیں، ان سے اختلاف رکھتی تھیں، ان سے نفرت رکھتی تھیں، بغض رکھتی تھیں۔ اس روایت کے اندر حضرت عائشہ اور مولا علی علیہ السلام دونوں قاتلین عثمان پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت عثمان سے نفرت کرتی تھیں، حضرت علی حضرت عثمان سے نفرت کرتی تھی، ان کا یہ جھوٹا جو پروپیگنڈا ہے وہ میں نے اس روایت سے بالکل ملیا میٹ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ یہ تاریخ
تاریخ مدینہ کے اندر بھی آئی یہ روایت۔ اب ایک اور بڑی اہم روایت ذرا سنیے گا تاکہ آپ کی ذہن سازی ہو، تاکہ آپ کو چیزوں کا پتہ چلے، آپ کو سمجھ میں آئے چیزیں۔ دیکھیں پیج نمبر 239 ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، اور اس کی جو تحقیق ہے اسناد صحیحہ تقدم تخریجہ فی رقم 726، یہ روایت یہاں آئی ہے۔ موسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین، ہمیں سیدنا عثمان کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے لوگوں کو بیٹھنے کا کہا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں سنو، بے شک ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ 3 طرح کے اعتراضات کیے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کچھ صحابہ کرام اور امہات المومنین کے شدید اختلافات تھے، بالکل تھے۔ ان اعتراضات کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ انہوں نے نوجوانوں کو خلافت میں حصے دار بنا لیا، یہ پہلا اعتراض حضرت عائشہ نے بتایا۔ دوسرا اعتراض یہ کہ اپنے لیے چراگاہ مخصوص کر لی۔ تیسرا ان کی لاٹھی اور کوڑے مارنے کے متعلق، پھر تم نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ تم نے ان کو ایسا نچوڑا جس طرح کپڑوں سے صابن کو نچوڑا جاتا ہے، یعنی جب تم نے ان سے اختلاف کیا تو اتنا شدت کا اختلاف کیا اور ان کو ایسا نچوڑا، یعنی مثال دے رہی ہیں حضرت عائشہ جیسے کپڑوں سے صابن کو نچوڑا جاتا ہے گھس گھس کے، پھر تم اس کے متعلق لوگ حد سے گزر گئے، یعنی حضرت عثمان سے مخالفت ایسی کی کہ اتنے حد سے گزر گئے کہ 3 حرمتوں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ایک تو مدینہ شہر کی حرمت، خلافت کی حرمت حضرت عثمان کی، اور حرمت والے مہینے کی حرمت، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سیدنا عثمان یعنی ذی الحج کی، یعنی 12 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا تھا نا، تو حالانکہ سیدنا عثمان ان لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے، پاک دامن اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ یعنی یہاں پر حضرت عائشہ نے کہا کہ بے شک ہمارے 3 اعتراضات تھے عثمان ابن عفان پر۔ ایک کہ انہوں نے نوجوانوں کو خلافت کے منصب پر بٹھایا، دوسرا چراگاہ اپنی مخصوص کر لی، تیسرا لاٹھی اور کوڑے مارنے کے متعلق انہوں نے سمجھ لیں کہہ لیجیے جو آسان مثال ہے نا، بہت دیر سے انہوں نے اس معاملے کو کیا، ٹھیک ہے، یعنی بہت لیل و لعال سے کام لیا، بہت ڈیلے کیا اس معاملے کو۔ لیکن یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حضرت عثمان کی تعریف کر رہی ہیں۔ حضرت عثمان ایک نیک انسان تھے، ایک برگزیدہ شخصیت تھے۔ اب اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو مختلف اور چیزیں سمجھا رہا ہوں، اب ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ اب میں آپ کو پیج نمبر 272 کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث ذرا سمجھنے والی، دیکھیں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرنا، تشنیع کرنا، یہ تاریخ اسلام کی دنیا میں بھی، یہ دنیا اسلام کی دنیا میں حرام ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نہ ہم نے صحابہ کرام اور اہل البیت کی طرح مشقتیں اٹھائیں، نہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہوتا، ہم ہوتے تو شاید معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، مرتد ہوتے یا بت پرست ہوتے۔ لیکن جن لوگوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، دیکھیں ہمیں تو ماں کے پیٹ سے اسلام ملا ہے، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں ہمارے ابا نے جو ہے وہ اذان دی اور ہم مشرف با اسلام پیدا ہوئے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام رسول اللہ کے دور میں قبول کیا اور اتنا مشکل وقت گزارا اور تکلیفیں سہیں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ 2 ہجرتیں کیں، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، اور پھر کئی مارکوں میں رسول اللہ کا ساتھ دیا اور رسول اللہ کے وصال تک رسول اللہ کا ساتھ دیتے رہے، اور اس کے بعد بھی ساتھ دیا اور موت تک جو ہے وہ با ایمان رہے اور باقاعدہ طور پر مومن رہے۔ تو ایسے صحابہ کرام کی میں سمجھتا ہوں خاک کو آپ اپنی آنکھوں کا سرمۂ چشم سمجھیں، اور ایسے اصحاب کرام پر ایک دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، بنسبت یہ کہ آپ ان پر طعن کریں یا تشنیع کریں۔ اب ایک روایت ذرا سنیے گا، یہ روایت بڑی قابل غور ہے۔ پیج نمبر 272 فضائل صحابہ، روایت نمبر ہے 806، اور اس کی جو اسانید ہے
وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح تحقیق ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا جب وہ محصور تھے، یعنی جب ان کو بلوائیوں نے یا باغیوں نے گھیر لیا تھا، تو ہم ایسی جگہ جاتے تھے وہاں سے ہم باہر کے لوگوں کی باتیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن سیدنا عثمان کسی کام سے وہاں آئے اور ہماری طرف نمودار ہوئے تو فرمانے لگے وہ لوگ اب مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، یعنی بلوائی۔ ہم نے کہا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو۔ انہوں نے فرمایا یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ سے یہ فرماتے سنا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا 3 آدمیوں کے علاوہ حرام ہے۔ یعنی یہاں حضرت عثمان بتا رہے ہیں کہ 3 آدمیوں کے علاوہ خون بہانا حرام ہے۔ ایک وہ جو ایمان لائے اور پھر کفر اختیار کر لے، یعنی مرتد ہو جائے۔ دوسرا اگر کوئی شادی شدہ شخص ہو اس کے باوجود وہ بدکاری کرے، زنا کرے۔ اور تیسرا اگر کسی کو ناحق قتل کرے۔ پس اللہ کی قسم میں نے نہ زمانۂ جہالیت میں زنا کیا اور نہ کبھی اسلام جب اللہ نے مجھے ہدایت دی اسی دن کبھی میں نے اپنے دین کو تبدیل کرنے کی خواہش نہیں کی، اور نہ میں نے کبھی کسی نفس کو ناحق قتل کیا، تو پھر یہ لوگ مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں 3 وجہ ہوتی ہیں قتل کرنے کی، 3 وجہ ہوتی ہیں باغی قرار دینے کے لیے۔ ایک جو مرتد ہو گیا، دوسرا جس نے کسی کا ناحق قتل کیا، اور تیسرا جو شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کی۔ اب حضرت عثمان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بھائی مجھے یہ بتائیے، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم مجھ سے کوئی اصولی اختلاف رکھتے ہو تو آؤ مجھ سے مذاکرات کرو، یہ نہیں کہ تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سمجھاتے رہے، حضرت عثمان سمجھاتے رہے۔ دیکھیں کچھ اعتراضات بڑے اٹھائے جاتے ہیں، بڑے سخت اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اعتراضات کیا اٹھائے جاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن کو جلوا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی کمیٹی بنائی تھی اور جتنے مصاحف تھے ان کو اکٹھا کر لیا تھا، اور جو مصاحف رہ گئے تھے جو اختلاف کا شکار تھے ان مصاحف کو جلوا دیا تھا، اور مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، امہات المومنین کا، بشمول اہل البیت کا اجماع تھا کہ جو قرآن اب ہم نے جمع کر لیا اور اسے کتابی شکل میں پیش کر دیا گیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کی 7 پرنٹڈ کاپیز جو ہیں وہ عرب کے مختلف علاقوں کے اندر پھیلا دی گئیں، اور یہی قرآن ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ قرآن کے صحیفوں کو یا اصل قرآن کو جلوا دیا، یہ بات غلط ہے۔ ان مصاحف کو جلایا گیا جو اختلاف کا شکار تھے، ان مصاحف کو جلایا گیا جن پر صحابہ کرام یا اہل البیت کا اجماع نہیں تھا۔ تو یہ جو اختلاف کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوا دیا تھا، یہ بات غلط ہے۔ آج جو موجودہ قرآن ہے، جو الحمد سے لے کر والناس تک ہے، یہ وہی قرآن ہے جس پر 1447 سال سے جو ہے وہ اجماع ہے مسلمانوں کا۔ اس پہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی فرقہ ہو، سب مانتے یہی قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین، یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر جب حضرت عثمان آرمینیا کی جنگ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے شکایت کی کہ مسلمانوں میں قرآن جو ہے اس کی قرات کا بہت بڑا اختلاف ہو گیا ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ قرات کی غلطی کی وجہ سے قرآن کو کہیں غلط لکھ نہ بیٹھیں، کہیں غلط تحریر نہ ہو جائے اور مسلمان انتشار کا شکار ہو جائے، تو خدا را قرآن کو کتابی شکل میں منتقل کیجئے۔ تو حضرت عثمان نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کا ہیڈ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا، اور جتنے نسخے تھے قرآن کے جو چھالوں پر، ہڈیوں پر یا کاغذ پر منتقل تھے، ان سب چیزوں کو ایکومولیٹ کیا گیا، جمع کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو مکمل کتابی شکل دے کر شائع کر دیا گیا، یہی قرآن ہے۔ تو یہ بہت بڑا صحرا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ حضرت عثمان کو جاتا ہے، ان کے دور خلافت میں ہوا ہے۔ تو یہ بات آپ مانیے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر طعن کرنے سے پہلے خدا را یہ سوچ لیجئے کہ آپ ایک معین جنتی، ایک السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، عشرہ مبشرہ، جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت نہیں ضمانت دے دی ہو،
رسول اللہ نے عثمان کو جنت کی بشارت نہیں، جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس شخص پر طعن کرنا، اعتراضات کرنا کہ وہ خلافت کا نظام صحیح نہیں چلا پائے، میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ یہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ وہ خلافت کا نظام نہیں چلا پائے، دنیا میں جتنی آپ پریکٹیکل، اگر آپ پریکٹیکل پرسن ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، ہر جگہ حکومتوں کے اندر جو پرائم منسٹر کے اندر یا پریزیڈنٹ کے اندر لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں لوگ کرپٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں لوگ برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو سیٹ سے ہٹانے کے لیے شواہد چاہیے، بعض کے شواہد ملتے ہیں تو اس کو سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اسے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو برطرف کیا اور اس کو کوڑے لگوائے۔ جب سالڈ ایویڈنسز آ گئے، صحابہ کرام کے گواہی آ گئی، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو کہا کہ آپ حد جاری کریں، مارے اس کو۔ تو حضرت علی نے ولید بن عقبہ کو کوڑے مارے اور اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح اب مروان پہ جب کہا جاتا ہے کہ مروان جو تھا جناب اس نے قبضہ کر لیا تھا، دیکھیں مروان بن حکم جو تھا اس کے خلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سالڈ ایویڈنسز نہیں تھے۔ یہ بات صحابہ کرام کی کمپلینز آئی تھیں، اہل البیت کی بھی کمپلینز آئی تھیں کہ ہاں بھائی اس کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے وہ اپنا حصہ لے رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کے خلاف کوئی گواہان نہیں تھے، تو حضرت عثمان ابن عفان کیسے ہٹا سکتے تھے؟ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں جو فدق باقاعدہ طور پر مروان نے قبضے میں لے لیا تھا، یہ بات قابل مذمت ہے، اہل سنت اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن مروان کو ہٹانے کے لیے سالڈ ایویڈنس چاہیے تھا، گواہی چاہیے تھی، ثبوت چاہیے تھے، وہ نہیں ملے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور بھی مراحل میں پھنسے ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے وہ یہ اقدام نہیں کر پائے، ورنہ وہ مروان کو ضرور ہٹاتے۔ اب میں آپ کو کچھ اہم باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی مظلومانہ شخصیت ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ عثمان تمہارے دور خلافت میں فتنے رونما ہوں گے، لوگ تمہیں قتل کرنا چاہیں گے، لیکن تم اور تمہارے چاہنے والے، تمہاری جماعت جو کبائر اصحاب ہوں گے وہ حق پر ہوں گے، کیونکہ آپ کا ساتھ دینے والے اول فہرست میں سیدنا زبیر، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یعنی جتنے کبائر اصحاب تھے جو اس وقت زندہ تھے وہ آپ کی حمایت کرتے تھے۔ تو فتنے نورما ہوں گے، تو تمہارے اور تمہارے جو کبائر اصحاب ہیں وہ باقاعدہ طور پر حق پر ہوں گے۔ تو عثمان کی جو خلافت ہے وہ تو حق پر ہے۔ اب سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا تاریخ اسلام کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ آپ اگر خلیفہ راشد کے خلاف اگر آپ خروج کر رہے ہیں تو اس خروج کے پیچھے جو ہے سب سے بڑی لاجک یہ ہونی چاہیے کہ وہ شخص یا تو مرتد ہو، وہ شخص یا تو بدکار ہو، یا اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو، تو پھر آپ اسے سیٹ سے ہٹا سکتے ہیں یا قتل کر سکتے ہیں، یا اس کی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہو۔ تو یہ چیزیں تو حضرت عثمان ابن عفان پر ثابت نہیں تھیں، اور اسی بات کا اطلاق میں نے روایت پڑھی تھی، حضرت عثمان نے بیان کیا۔ دوسری بات محض اختلاف کے کہ ان کے گورنرز جو تھے وہ بدکاریاں کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے، تو اس کے ذمہ دار ان کے گورنرز ہیں۔ جہاں حضرت عثمان کو موقع ملا وہاں انہوں نے ولید بن عقبہ کو ہٹوایا، جہاں ان کو موقع نہیں ملا، جہاں ان کو سالڈ ایویڈنسز نہیں ملے، وہاں حضرت عثمان نے اس معاملے کو چلنے دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے جو شخصیت ہے وہ مظلومانہ کیوں ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت عثمان چاہتے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا تھا اس میں صحابہ کی بھی جماعت تھی، آپ چاہتے آپ اپنی فوج کو کہتے ان کی فوج جو ہے وہ قتل کر دیتی، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشمول حضرت علی آئے، آپ کہیں ہم
ان کی ایسی کی تیسی کر دیں، ان کو قتل کر دیں، ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں رسول اللہ کے شہر کو خون سے نہیں رنگنے دوں گا، یعنی میری وجہ سے مدینہ شریف خون ریزی ہو، مدینہ شریف میں خون ریزی ہو، مدینہ شریف میں قتال ہو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان آخری دم تک، جب تک انہیں شہید نہیں کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آخری وقت تک اپنا ڈیفنس کرتے رہے، خطاب کرتے رہے۔ حضرت عثمان کے پاس گھر سے باہر لوگ آئے، شور مچانے شروع ہوئے، باغیوں نے کہا عثمان تم نے جو ہے وہ لونڈوں کے ہاتھوں میں حکومت دے دی، گورنری دے دی، تم نے یہ زیادتی کی، تم نے یہ زیادتی کی۔ حضرت عثمان سمجھاتے رہے کہ کیا میں اللہ کے رسول کا برگزیدہ بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں نے اسلام کے لیے فلاں فلاں قربانیاں نہیں دی؟ ان سب نے عثمان کی قربانیوں کی، عثمان کی اس دین اسلام کی جو خدمت، ان سب کو مانا، لیکن عثمان ابن عفان کو انہوں نے چھوڑا نہیں۔ ایک جعلی خط تھا، وہ جعلی خط جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب باقاعدہ طور پر مسجد نبوی میں ان باغیوں نے جمعے کی نماز کے بعد، جس میں حضرت عثمان آئے تھے، نماز پڑھ کے آیا تو حضرت عثمان کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، آپ بے ہوش ہو گئے، خون میں لت پت ہو گیا۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا کہ مسجد نبوی میں اس طرح لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ لوگ واپسی جا رہے ہوتے ہیں، مصر کی طرف غالباً جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کو کوئی قاصد ملتا ہے، اور ان قاصد کو وہ پکڑ لیتے ہیں، اور اس میں سے خط برآمد ہوتا ہے، اور ایک جھوٹا خط ہوتا ہے۔ اس جھوٹے خط کے اندر حضرت عثمان کی مہر لگی ہوتی کہ ان لوگوں کو، یہ جو بلوائی جا رہے ہیں، ان کو راستے میں قتل کر دینا۔ وہ واپس پلٹتے ہیں، واپس پلٹ کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اور جب حملہ کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نہیں چھوڑتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان پر جب وہ آخری حملہ ہوتا ہے تو حضرت عثمان چونکہ محصور ہوتے ہیں، اور محصور ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر برچھا مارا جاتا ہے، اور وہ اس وقت قرآن مجید کی آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خون کا فوارہ بیٹھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو سر مبارک ہے وہ قرآن شریف پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی بیوی ان کو بچانے آتی ہیں، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب وہ جو چھرا ہوتا ہے، جب وہ اس چھرے کو باقاعدہ طور پر ہاتھ لگاتی ہیں تو ان کو حضرت عثمان کو بچانے کے چکر میں ان کی 3 انگلیاں بھی کڑی جاتی ہیں، اور پھر ان کو دھکا دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، اے لوگوں، اے باغیوں، واپس چلے جاؤ۔ اگر میں آج عثمان قتل ہو گیا تو یاد رکھ لو، آج کے بعد تم مسلمان کبھی قیامت تک ایک ساتھ نماز اور کبھی ایک ساتھ جہاد نہیں کر سکو گے۔ آج یہ جملہ جب میں حضرت عثمان کا سنتا ہوں نا تو میرے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی بات کو اللہ نے سچ ثابت کیا کہ مسلمانوں میں وہ تفرقہ پڑا کہ آج تک مسلمان ایک ساتھ جہاد اور ایک ساتھ نماز نہیں پڑھتے، آج ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں اسلام کی وہ مظلوم شخصیت ہوں کہ اگر آج میں قتل ہو گیا تو تم کبھی ایک ساتھ نماز اور کبھی ایک ساتھ جہاد نہیں کر سکو گے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس پوری دنیا کے اندر خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ قائم کر دے، تاکہ ہم مسلمان راہ راست پر آ جائیں، اور ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہی خلافت دکھا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفۂ راشدین کی تھی۔ میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔